بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انلارجمنٹ آف سپلین کے بارے میں بات کریں گے، یعنی تلی بڑھ جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اصل اسباب کیا ہوتے ہیں، اور دوران علاج کن کن غلطیوں کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، اور کس قہوہ سے اس کا علاج ممکن ہے، آج ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے۔ دیکھیں، جب بھی انلارجمنٹ آف سپلین ہو تو الٹرا ساؤنڈ میں انلارجمنٹ کا لفظ آتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے اصل اسباب کی صحیح وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ جو بڑھنا ہوتا ہے وہ پھولنے سے بھی ہوتا ہے اور پھیلنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کبھی بھی نہیں یہ بات بتا سکتا کہ یہ جو ہے اب تلی جو ہے وہ پھول گئی یا پھیل گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے آج سمجھنی ہیں۔ دیکھیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ اعضاء ہے یا کوئی بھی چیز ہے، زندہ رہنے کے لیے وہ غذا لیتی ہے اور فضلات کی صورت میں، ویسٹیج کی صورت میں وہ اخراج کرتی ہے۔ ایسی صورت میں کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ یہی جو تلی ہے، یہ اعضاء کوئی بھی ہو، چاہے وہ جگر ہے، تلی ہے یا گلے کے غدود ہیں، تو ان کا جو آؤٹ فلو ہوتا ہے، ان کے فضلات جو ہیں رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ غبارہ لے لیں اور ایک نل یا ٹونٹی سے اوپر سے کھول دیں اور نیچے غبارے میں ایک سوراخ کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو پانی جا رہا ہے، ان فلو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن آؤٹ فلو جو ہے، جو اخراج ہو رہا ہے وہ کم ہے۔ ایسی صورت میں غبارہ پھولنا شروع ہو جائے گا اور اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اور جتنے بھی تری سردی ہوتی ہے، بلغمی مزاج جب شدت اختیار کر جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اعضاء پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بلغم ہے ہی نہیں، تو یہ وہ بلغم نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ یہ خون کے اندر تری سردی کیفیاتی طور پہ بڑھ جاتی ہے اور اعضاء جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے، جیسے نہر سے اگر لاش کو آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کا گوشت کیسے پھول جاتا ہے، اسی طرح آپ تخم لنگا لے لیں، اسبغول لے لیں، یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ اگر بوٹی لے کے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے، کچھ دنوں کے آپ بعد دیکھیں گے کہ وہ پھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو تلی ہے یہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے اعضاء کا جو بڑھنا ہوتا ہے وہ باوجہ گیسز ہوتا ہے۔ جب گیسز رکتی ہے تو اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ جیسے غبارے کی مثال ہے، اگر اس کے اندر گیسز بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پیٹ میں گیس جو ہے رکنا شروع ہو جائے اور پیٹ ڈھول کی مانند ہو جائے، لیکن جیسے گیسز اخراج ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں جو اعضاء ہے وہ اپنے سائز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اوریجنل سائز میں۔ لیکن اگر فضلات کے رکنے کی وجہ سے، یا جو میں نے تری سردی بتائی ہے، ایسی صورت میں پھولیں گے تو وہاں پہ جو ہے درد کا احساس نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی تو بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، تو اتنا شدید اس میں درد نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ گرمی سے بھی چیزیں پھیلتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پانی کے جو ربڑ والے پائپ ہوتے ہیں گرمیوں کے اندر کیسے وہ پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بجلی کی تاریں دیکھی ہوں گی گرمیوں میں کیسے لٹک جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جب صفرا بائل یہ جگر پیدا کرتا ہے، جب یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے، اور وہ تلی ہو، جگر ہو یا کوئی بھی اعضاء ہو تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہمارے جو اعضاء ہے، تلی ہے، تو وہ اس وقت پھول گئی ہے یا پھیل گئی ہے؟ تو دیکھیں، اگر زبان کی رنگت سفید ہے، جو پیشاب ہے وہ سفید رنگ کا ہے اور بار بار زیادہ مقدار میں آتا ہے، اور پیشاب شیشے کی طرح سفید ہے، تو یہاں سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تری سردی والا مسئلہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو تلی ہے وہ پھول گئی ہے، اس صورت میں اس کا سائز بڑا ہے۔ تو جتنی بھی غذا تر سرد ہے، جیسے دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں، اسی طرح بیکری ڈیری کا سامان، تمام بازاری جوسز، ملک شیک، اور خاص کر جس چیز میں لیس پائی جائے، جیسے اروی، بھنڈی، پیٹھا، دال ماس، چاول، کیلا، یا جس چیز میں لیس پائی جائے گی وہ بالکل بند کر دی جائے اور گرم غذا شروع کرے، تاکہ خون اپنی حرارت میں آ جائے اور یہ جو تلی ہے یہ اپنے اوریجنل سائز میں آ جائے۔ ایسی صورت میں کریلے، بینگن، میتھی، چونگا، ساگ،
इसी तरह स्याह चने। अगर देसी मुर्गी बकरे का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन है। तमाम परिंदों का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और एक कहवा मैं आपको बताता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और दार चीनी का 3 इंच का टुकड़ा। इसका कहवा हर 3 घंटे बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह परहेज़ और इस कहवा से देखेंगे कि दिनों के अंदर तिल्ली अपने साइज़ में आ जाएगी। और अगर देखें गर्मी वाला मसला है, ऐसी सूरत में ज़ुबान जो है उसका रंग जो उस पर ज़र्द रंग की पेस्ट्री की तरह तय होगी, और जो पेशाब है गहरा ज़र्द रंग का हुआ करता है और कभी रुक के आता है, कभी जलन के साथ आता है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ गर्मी वाला मसला बन गया है। ऐसी सूरत में अगर गर्म माहौल में काम करते हैं, जैसे तंदूर या आग के सामने, किसी भट्टे के सामने काम करते हैं, तो उसको अवॉइड करें और गर्म खुशक ग़िज़ा जितनी भी है वो बंद कर दी जाए। तो और तर गर्म ग़िज़ा जो शुरू की जाए, जैसे कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने लेनी है ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और बड़ी इलायची 1 अदद, और सौंफ आधी चम्मच ले लें। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह जो तिल्ली है अगर वो गर्मी की वजह से फैल गई है तो वो अपने असल साइज़ में आना शुरू हो जाएगी। और लेकिन अगर राम ना आए तो आप अपने किसी भी मौली से, करीबी मौली से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को हमेशा याद रखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई घंटी पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर अपडेट और हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।